اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر ہے مدینہ سے کربلا کی طرف، اس کا دوسرا پارٹ آپ خدمت میں عرض کرنے کی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب امام علیہ السلام ولید کے دربار سے واپس آ گئے اور بغیر کسی نتیجہ اور بات تمام کیے ہوئے، چونکہ وہاں کا جو ماحول بنا اور امام علیہ السلام نے وہاں پہ قاطعانہ اور شہامت اور شجاعت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کرے گا، تو مورخین نے لکھا ہے، خود سیب لہوف نے اور کچھ دیگر مورخین ہیں، انہوں نے لکھا کہ اسی شام کو، غالباً اسی رات کو، امام علیہ السلام کی ملاقات مروان سے ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لے آتے ہیں اور راستے میں مروان سے ملاقات ہوتی ہے، اور مروان جو ہے امام علیہ السلام کو ظاہری طور پہ خیر خانہ انداز میں کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ بہتر ہے آپ کے لیے، میں آپ کے لیے خیر خواہانہ طور پہ یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ پہ جو ہے ظلم ہوگا اور آپ کے لیے یزید جو ہے مشکلات پیدا کرے گا۔ تو اب اس کے جواب میں جو امام علیہ السلام کا ایک تاریخی جواب ہے، جو امام علیہ السلام نے مروان کو مخاطب ہو کر فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، السلام علی الاسلام اذا بلیت الامت برأی مثل یزید۔ کیا فرمایا امام علیہ السلام نے مروان کو؟ فرمایا کہ اس اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے کہ جب اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی پہ یزید جیسا ظالم اور فاسق و فاجر انسان مسلمانوں کا حاکم بن جائے۔ فرمایا کہ پھر اس اسلامی معاشرے کی کوئی ارزش اور ویلیو نہیں ہے کہ جس اسلامی سوسائٹی اور معاشرے کا سربراہ یزید جیسا فاسق و فاسق حکمران بن جائے۔ تو یعنی یہاں پہ امام علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب یزید جیسا انسان حاکم ہو تو پھر اس اسلامی معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اسلامی ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں، اسلامی ویلیوز پامال ہو جاتی ہیں، اسلامی قدریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جس اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی ویلیوز ختم ہو جائیں، اسلامی قدریں ختم ہو جائیں، اس معاشرے کے اندر فساد ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر ظلم کا فروغ ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر بے عدالتی آتی ہے، اور وہ معاشرہ اپنے حقیقی خط اسلامی سے منحرف ہو کر باطل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مزید امام علیہ السلام نے فرمایا وَلَقَدْ سَمِعْتُ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان۔ پھر فرمایا مروان کو کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خلافت آل ابی سفیان پر حرام ہے۔ یعنی بنی امیہ کا جو خاندان ہے وہ ایسا پست اور گھٹیا خاندان ہے کہ اللہ کے رسول نے قاطعیت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ ان لوگوں پہ، بنی امیہ پہ، اسلامی معاشرے کی حکومت کے حرام ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے جو پیشین گوئی کی اور آنے والے زمانے اور حالات سے آگاہ فرمایا۔ پیغمبر خدا جانتے تھے کہ بنی امیہ جو ہے ان کے اندر کیسی کیسی گھٹیا اور پست صفات ہیں، اور یہ اسلامی معاشرہ کے اگر حاکم بن گئے تو کل یہ کیا کریں گے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ بنی امیہ پر اور آل ابی سفیان پر حرام ہے، تو ظاہری طور پہ جو ہے یہ چیز مروان کو بہت بری لگی، اور اس نے بڑی اپنی ناراضگی اور اس کا اظہار کیا، اور امام سے آگے کلام کرنے لگا اور گفتگو کرنے لگا اور تکرار کرنے لگا۔ اب وہ امام جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام خود رسول خدا سے لے کے جتنے بھی ائمہ ہیں ہمارے، وہ اخلاق کا مجسمہ ہیں، ان کی سیرت جو ہے خود رسول خدا رحمۃ اللہ علیہ العالمین نبی ہیں، اور ہمارے جتنے ائمہ علیہ السلام ہیں اپنی ذات کا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کبھی بھی اس کو
مورد گفتگو قرار نہیں دیتے، لوگوں کے ساتھ حتیٰ دشمن آتے تھے ان کے پاس تو دشمنوں کے ساتھ بھی بڑی رحم دلی کے ساتھ ہمارے ائمہ کا کردار واضح اور مشخص ہے کہ بڑی الفت و پیار کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ بھی ہم کلام ہویا کرتے تھے اور احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مروان کے ساتھ جو اگلی گفتگو فرمایا کہ اے مروان مجھ سے دور ہو جاؤ کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو نجاست کا مجسمہ ہو، تمہارے اندر نجس ہی نجس ہے، پلیدگی ہی پلیدگی ہے، یعنی وہ امام جو اخلاق کا مجسمہ ہے، جو دشمنوں کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آتے ہیں۔ تو یہاں پر مروان کے ساتھ کس انداز سے گفتگو، یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کا جو یہاں پہ گفتگو کا انداز ہے وہ کچھ اور ہے، یعنی امام علیہ السلام مروان کے ساتھ بڑی قاطعیت کے ساتھ، قاطعانہ انداز میں اور سختی کے ساتھ اور ناراضگی کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو نقطہ اور پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، یعنی جب تک ذاتی زندگی کے ساتھ کسی امام کے ساتھ کسی انسان کا کوئی مسئلہ تھا تو وہاں پر امام علیہ السلام نے بڑی الفت و محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ مسئلہ ذات کا مسئلہ نہیں ہے، ذات سے بالا تر ہے، اور وہ یہ ہے اسلام کا مسئلہ ہے یہاں پہ، یعنی اب یہاں پہ امام نے فرمایا کہ اے مروان تم مجھ سے کیسے بیہودہ گفتگو کر رہے ہو اور کیسے برے کام کی مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں یزید کی بیعت کروں، اس یزید کی بیعت کروں کہ جو نجاستوں کا اور رزق کا جو ہے مجسمہ ہے، جس کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں، جو برائیوں کا سرچشمہ ہے، اس کے لیے مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اس کی گفتگو کروں، اس کی بیعت کروں۔ تو یعنی یہاں پہ امام علیہ السلام کی جو بات ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو پیغام یہاں سے ملتا ہے کہ جب ذات کا مسئلہ تھا تو یہ وہ امام ہیں کہ جو محبت اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن جب اسلام کا مسئلہ ہے تو پھر بڑی قاطعیت کے ساتھ امام علیہ السلام نے اس کی حقیقت سے بھی آشنا کیا اور اس کو متوجہ کیا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہارا خاندان کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں امام علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ اور جب مروان جو ہے امام علیہ السلام کے ساتھ تکرار کر رہا ہے اور گفتگو کر رہا تھا یزید کی بیعت کے حوالے سے، تو امام نے فرمایا کہ تم بیہودہ گفتگو کر رہے ہو، تم کیسی بات کر رہے ہو اس یزید کے بارے میں جو برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ تو اس کے باوجود بھی یہ اصرار پہ اصرار کیا جا رہا تھا اور امام کو کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنی طرف سے قائل کروں۔ اور تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ملامت نہیں ہے، میں تجھے اے مروان ملامت نہیں کروں گا اس بات پہ کہ تم مجھے یزید کی طرف دعوت دے رہے ہو، اس کی بیعت کی طرف دعوت دے رہے ہو، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تو اپنے باپ کے صلب میں تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں تیرے اوپر لعنت کی ہے، یعنی تو ایسا گھٹیا اور پست انسان ہے کہ جب اپنے باپ کے صلب میں تھا اس وقت رسول خدا نے تیرے اوپر لعنت کی ہے۔ اور پھر جب معاملہ مزید بڑا اور تکرار بڑھی تو امام علیہ السلام نے آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا ہم اہل بیت کون ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جو عصمت و طہارت کا خاندان ہے، جن کے نزدیک رجس آ نہیں سکتا، نص قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن خود فرما رہا ہے کہ اہل بیت اس قدر پاک ہیں جس قدر خدا نے اہل بیت کو اس طرح پاک فرمایا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور جب امام علیہ السلام نے قرآن کی آیات کے ضمن میں اپنی عصمت و طہارت کو بیان فرمایا تو اب یہ مروان بے بس ہوا اور لاجواب ہو کر وہاں سے چلا گیا۔